امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 7 صفر المظفر 128 ہجری بمقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے میں ہوئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بھی یہیں ہوئی تھی۔ یہ منصور عباسی کی خلافت کا دور تھا۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر فوراً سجدہ کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ولادت کے فوراً بعد سجدے میں سر جھکا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی مادر گرامی حمیدہ خاتون بڑی مقدس اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ علوم دین میں آپ کو ایسی کامل دسترس حاصل تھی کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء و فضلاء آپ سے شرعی مسائل کا حل دریافت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علاوہ حمیدہ خاتون کے بطن سے 3 صاحبزادے ابراہیم، عباس اور قاسم بھی تھے، جو اپنے دور کے بڑے متقی، پرہیزگار، عالم، عابد اور زاہد افراد تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی اور آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ جا کر تمام اہل مدینہ کو دعوت تام دی تھی۔ اس میں گرامی، کنیت اور القاب۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ کے معین کردہ نام موسیٰ سے موسوم کیا۔ علامہ محمد رضا لکھتے ہیں کہ موسیٰ قبطی لفظ ہے جو منہ اور سی سے مرکب ہے۔ منہ کے معنی پانی اور سی کے معنی درخت کے ہیں۔ اس نام سے سب سے پہلے حضرت کلیم اللہ موسوم کیے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن اول، ابو ابراہیم، ابو علی اور ابو عبداللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعض مشہور القاب یہ ہیں: کاظم، غصے کو پی جانے والا، عبد صالح، نیک بندہ، نفس زکیہ، پاکیزہ نفس والا، صابر، صبر کرنے والا، امین، امانت دار، باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ ان القاب میں سے آپ علیہ السلام کا سب سے زیادہ مشہور لقب کاظم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر بدسلوکی کے جواب میں حسن سلوک سے پیش آتے، تکلیف پہنچانے والوں اور ستانے والوں کو معاف فرما دیا کرتے اور غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ آپ بڑے حلیم اور بردبار تھے اور خود پر ظلم کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ لقب باب الحوائج کی وجہ۔ لقب باب الحوائج کے بارے میں علامہ ابن طلحہ شافی لکھتے ہیں کہ کثرت عبادت کی وجہ سے، عبد صالح اور خدا سے حاجت طلب کرنے کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے کر طلب کی جاتی ہے تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روضے پر چلا جاتا ہوں اور ان کی قبر پر دعا کرتا ہوں تو میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نشو و نما اور تربیت۔ سید العلماء علامہ علی نقی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی عمر کے 20 برس اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سایہ تربیت میں گزرے۔ ایک طرف خدا کے دیے ہوئے فطری کمال کے جوہر اور دوسری طرف اس باپ کی تربیت جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے مکارم الاخلاق کی یاد کو بھولی ہوئی دنیا میں ایسا تازہ کر دیا کہ انہیں ایک طرح سے اپنا بنا لیا، اور جس کی بنا پر ملت جعفری نام ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بچپن اور جوانی کا کافی حصہ اسی مقدس آغوش میں گزارا، یہاں تک کہ تمام دنیا کے سامنے آپ علیہ السلام کے ذاتی کمالات اور فضائل روشن ہو گئے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا جانشین مقرر فرما دیا، باوجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی اسماعیل بھی اس وقت زندہ تھے، مگر خدا کی طرف کا منصب میراث کا ترکہ نہیں ہے بلکہ ذاتی کمال کو ڈھونڈتا ہے۔ سلسلہ امامت میں امام حسن علیہ السلام کے بعد بجائے ان کی اولاد کے
امام حسین علیہ السلام کا امام ہونا اور اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام میں بجائے بڑے فرزند کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف امامت کا منتقل ہونا اس کا ثبوت ہے کہ معیار امامت میں نسبی وراثت کو مد نظر نہیں رکھا گیا ہے۔